الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام خدا، سرور کون و مکان اور راہبر انسانیت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے دنیا والوں کو اللہ کے دین کے اپنانے کا، رب کی شریعت پہ عمل کرنے کا اور اللہ کی توحید کے ماننے کا، خدا کی الوہیت اور یکتائی پہ ایمان رکھنے کا، اور اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا. ایمان اور اسلام اصل میں ہے ہی ان دو چیزوں کا نام ہے. آج جب کہ مسلمان انتہائی مقدس ایام گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے رب کی خوشنودی، رب کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں ان مقدس ایام کے گزارتے ہوئے اس بات کو بھی اپنے ذہن، اپنے دل اور اپنے خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ عبادت جسے ہم بڑی محنت سے ادا کر رہے ہیں، یہ عبادت جس عبادت میں ہم آج کل مشغول و مصروف ہیں، اس کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ گرمیوں کے انتہائی سخت دنوں میں اپنے آپ کو پیاسا رکھنا، صبح سے لے کر شام تلک اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، ایسے ایام میں جبکہ جانور بھی دھوپ کی شدت اور حدت اور دھوپ کی سختی اور تمادت کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ایام میں اپنے آپ کو ہر قسم کے خورد و نوش سے محروم رکھنا اور ان چیزوں کے کھانے پینے سے محروم رکھنا جن کو عام دنوں میں اللہ نے حلال بنایا ہے، حرام سے نہیں، حلال سے اپنے آپ کو محروم رکھنا. سارا دن اپنے کاروباروں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنی زمینوں میں،
اپنے کھیتوں میں، اپنے صنعت و حرفت کے امور میں اور دیگر معاملات میں مصروف بھی رکھنا. پھر شام ڈھلے روزہ افطار کر کے شب کی آمد کا انتظار کرنا. اس لیے نہیں کہ رات آئے اور تھکے ہوئے اور نڈھال جسم کو بستر کے حوالے کیا جائے، بلکہ اس لیے رات کی آمد کا انتظار کرنا کہ دن تو اللہ کے حکم پر بھوک اور پیاس میں گزر گیا ہے. رات آئے کہ رب کی بارگاہ میں اس بھوک اور پیاس کی توفیق پر سجدہ شکر ادا کیا جائے، اللہ کا قرآن سنا جائے، رب کی بارگاہ میں قیام کیا جائے، اللہ کے حضور کھڑا ہوا جائے، رب کی بارگاہ میں جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے. پھر اس بات کا انتظار کرنا کہ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں انسان مشغول رہے اور پھر ابھی بستر پہ پہنچنے نہ پائے کہ پھر اپنے کانوں کو منادی کی ندا پہ لگائے رکھنا کہ کس وقت نئے سرے سے بھوک اور پیاس کا عمل شروع ہو اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں. پھر بھوک اور پیاس کی ابتدا کر کے بستر پہ نہ لیٹنا، آذان دینے والے کی ندا کا انتظار کرنا تاکہ اس کام کا آغاز جس طرح انجام رب کی بارگاہ میں سجدے سے ہوا تھا اسی طرح آغاز بھی رب کی بارگاہ میں سجدے سے کیا جائے. پھر فجر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا. یہ ساری محنت، یہ ساری جدوجہد، یہ ساری کوشش و کاوش، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری تگ و تاز اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. آج کی گرمی، آج کی دھوپ، آج کی سختی، آج کی تکلیف، آج کی کٹھنائی، آج کی مصیبت اس لیے برداشت کی جائے کہ قیامت کے دن کی بعد کی مصیبتوں سے آدمی بچ جائے. آج اس دھوپ کو اور اس کی سختیوں کو انسان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی دھوپ کو قیامت کے دن کی اس دھوپ کے لیے سایہ بنا دے. جو دھوپ اتنی کڑی اور تیز ہوگی کہ انسانوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور ماں کے پیٹ سے ان کے بچے گر جائیں گے. یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. اے میرے محبوب، وہ دن اتنا سخت ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی. ماں، اتنا اللہ نے پیاری تعبیر کی ہے. دنیا میں کسی کو کسی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے، اور پھر بیٹا بھی وہ جو چھاتی سے لگ کے دودھ پینے والا ہو. اس کے ساتھ ماں کی محبتوں کا اندازہ نہیں ہوتا. عرش والے نے اپنے قرآن میں کہا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے اس طرح نوچ کے پھینک دے گی جس طرح کے کسی اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. لوگ گر رہے ہوں گے، بہک رہے ہوں گے. دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے شاید شراب کے نشے میں مدہوش ہے. قرآن نے کہا وما ہم بسکارا. شراب کا نشہ نہیں،
वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह के अजाब ने इनके होशो हवास गुम कर रखे हैं। आज की ये सारी भूख, आज की ये सारी प्यास इसलिए इंसान बर्दाश्त करता है कि वो लंबा दिन, आज का 16 घंटे का दिन, 17 घंटे का दिन बगैर पानी के पीने के गुजारना कितना कड़ा और कितना मुश्किल हो जाता है कि आदमी घड़ियां गिनता रहता है। और हम में से हर शख्स जो काम काज करने वाला है, जिसके कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ है, वो जानता है कि कितनी कड़ी और कितनी मुश्किल घड़ी उस पे आती है। फिर जब हलकान होके घर जाता है, हमा वक्त कभी आसमान के किनारों को देखता है कि सूरज कब डूबेगा, कभी अपनी घड़ी की पर ऊपर नजर डालता है कि वक्त कब होगा। ये 17 घंटे 16 घंटे हमसे नहीं गुजरते, लेकिन हम इन घंटों की प्यास इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि उस दिन की प्यास से महफूज रह जाए जो दिन 17 घंटे का नहीं होगा। 50 अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, एक दिन की लंबाई 50,000 साल होगी। एक दिन इतना लंबा होगा कि 50,000 साल गुजर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के शहंशाह और कौनैन के इमाम थे, जब कयामत का जिक्र आता था तो उस महबूब खुदा की आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। फरमाते थे, अल्लाह इतना लंबा दिन कैसे गुजरेगा, ना खाने को कुछ होगा, ना पीने को कुछ होगा, ना गर्मी से बचाव के लिए एयर कंडीशनर होंगे, ना गर्मी से बचाव के लिए पंखे होंगे। और पंखे और एयर कंडीशनर तो बड़ी बात है। आकाए कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी और धूप से बचाव के लिए सर पे कोई साइबान और छत भी नहीं होगी, कि लोग साइबान के नीचे और कुछ नहीं तो दरख्त के नीचे। हमने देखा है कि ऐसे मोमिन अल्लाह के बंदे भी हैं जो जमीनों में काश्त करते, रोजा रखते हैं, गर्मी की शिद्दत होती है, किसी पानी के खाल के किनारे दरख्त के नीचे सस्ता लेते हैं, वक्त गुजार लेते हैं। मेरे आका ने कहा कि कयामत के दिन चटियल मैदान होगा, कोई सायादार जगह भी नहीं होगी, और लोग गर्मी से बचाव के लिए हाथों में छाते भी नहीं लिए होंगे, जिस्म पे कपड़े की कोई धज्जी भी नहीं होगी। क्या करते हो आज? निकलते हो बाहर, अपने सरों पे भीगी हुई टोपियां या अपनी गर्दन पे रुमाल डाल लेते हो, और तबीब ऐलान करवाते हैं अखबारात में कि देखना धूप कड़ी में ना निकलना, और अगर निकलने की जरूरत पड़े तो सर पे साया करके निकलना, कि सनस्ट्रोक हो जाएगा, तपश लग जाएगी, लू लग जाएगी, गर्दन टूट बुखार हो जाएगा। इतनी एहतियाती तदबीरें। 4-6 घंटे की गर्मी, गर्मी असल में तो 11 बजे शुरू होती है, 4 बजे खत्म हो जाती है, ढलना शुरू हो जाता है सूरज। 5 घंटे के बचाव के लिए इतने एहतिमामात। अल्लाह 5 घंटे के बचाव के लिए इतने इंतजाम, 50,000 साल के लिए क्या इंतजाम है? और पूछने वाली मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कायनात के इमाम ने फरमाया आयशा, धूप से बचने के लिए इंसान के जिस्म पे कपड़े की धज्जी भी नहीं होगी, लोग मादरजाद नंगे होंगे। आका, सूरज कितनी दूर होगा? फरमाया सूरज 1.25 नेज़े पर होगा, 1.25 हाथ पे, लाखों मील दूर सूरज, और इसकी तपश बर्दाश्त नहीं होती। और उस दिन सूरज 1.25 हाथ पे होगा। आका, लोगों के पांव में क्या होगा? अल्लाहु अकबर। फरमाया उरियानन गुरला,
نہ جسم پہ کپڑا ہوگا نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، جسم میں نہ کپڑے کی دھجی ہوگی نہ پاؤں میں جوتی ہوگی نہ سر پہ ٹوپی اور چھاتا ہوگا۔ ام المومنین کہتی ہے آقا بندے بھی وہی ہوں گے عورتیں بھی وہی ہوں گی، 6 کنڈیشنر لگے ہوئے، تھوڑے سے بندے اندر زیادہ آگے، پنکھے چل رہے، چھت موجود، کنڈیشنر چل رہے، لیکن بندوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور ان کی ٹھنڈک اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس دن آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ آقا عورتیں الگ ہوں گی مرد الگ ہوں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں، عورتیں بھی وہی ہوں گی مرد بھی وہی ہوں گے۔ آقا عورتیں بھی برہنہ مرد بھی ننگے؟ کائنات کے امام نے کہا عورتیں بھی برہنہ مرد بھی ننگے۔ آقا عورتیں تو مارے شرم کے ڈوب مرے کہ مردوں کے ساتھ اکٹھی اور ننگی مرد ان کی طرف دیکھیں گے۔ قرآن نبی پاک نے آیت پڑھی، فرمایا عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت کہاں ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ عائشہ ساری کائنات کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ماں بیٹے کو بھولے ہوئے، بیٹا باپ کو بھولے ہوئے، بھائی بھائی کو بھولے ہوئے، ہر آدمی اپنی پڑی ہوئی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرت ہی وقت ہی نہیں ہو۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ سرور کائنات نے کہا کہ جس نے پھر رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، محمد کی فرما برداری کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی دھوپ کو اور اس دنیا کی پیاس کو اور اس دنیا کی بھوک کو اور اس دنیا کی گرمی کو برداشت کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، رب آواز دے گا میرے فرشتوں یہ ساری کائنات آج مادرزاد ننگی میری بارگاہ میں کھڑی ہے۔ اور مسئلہ سن لو، یاد رکھنا لوگوں نے ڈھکسلے بنائے ہوئے، سید بچ جائیں گے، پیر بچ جائیں گے، فقیر بچ جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا ساری کائنات برہنہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کائنات کی کیا بات ہے کہ کائنات کے نبی بھی برہنہ ہوں گے، یہ عالم ہوگا اس دن۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تیرے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی اقدس پر، فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ آمنہ کا لال یتیم مکہ ہوگا۔ فرمایا جب مجھ کو لباس پہنایا جائے گا میں دیکھوں گا کہ ادھر مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے، ادھر میرے دادے خلیل اللہ کو لباس پہنایا جا رہا ہے، تو اللہ آواز دے گا اے میرے فرشتوں اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرشتوں دیکھو اس میدان میں دھوپ میں کون کھڑے ہیں؟ نبی یہ کائنات نے کہا اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ امام کائنات نے کہا گرمی کی شدت سے لوگوں کے جسموں سے پسینے پھوٹ رہے ہوں گے، اس طرح ایک ایک آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا جس طرح پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ فرمایا اتنا پسینہ نکلے گا ایک آدمی کے جسم سے کہ ایک آدمی اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اور پسینہ دھوپ میں پانی رکھو کبھی اور پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے جب لاکھوں میل دور سورج ہے اور جب سوا ہاتھ پہ سورج ہوگا، اس پسینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث میں آیا ہے
کہ پسینہ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں کھولتا ہوا تیل ابلتا ہے، لوگوں کی زبانیں حلقوں سے باہر گری رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں عرش والا آواز دے گا، میرے فرشتوں، ان میں وہ بندے بھی ہیں جنہوں نے سخت گرمیوں کے دنوں میں 30 دن کے روزے میرے حکم پہ رکھے، گرمیوں کو برداشت کیا، سختیوں کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا۔ اللہ ٹھیک ہے، ان میں ایسے بندے بھی ہیں، فرمایا ان کو بلاؤ۔ اللہ ان کو لے کے کہاں چلے؟ فرمایا میرے محبوب کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤ۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی پیاس برداشت کرنے والے حوض کوثر پہ آئیں گے، کائنات کا امام حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور بات آئی ہے تو ساری سن لو۔ دائیں ہاتھ صدیق اکبر ہوگا، بائیں ہاتھ فاروق اعظم ہوگا۔ دائیں ہاتھ کون ہوگا؟ صدیق اکبر ہوگا، اور بائیں ہاتھ کون ہوگا؟ فاروق اعظم ہوگا۔ اور صدیق کو فاروق کا نہ ماننے والوں، قیامت کے دن نبی کے پاس حوض کوثر پہ جا کے کیا کہو گے کہ نبی جس کو بھی پیالہ تھمائے گا یا صدیق کے ہاتھ سے تھمائے گا یا فاروق کے ہاتھ سے تھمائے گا؟ کہا نبی بیٹھے ہوئے ہوں گے، دانے ہاتھ صدیق، بانے ہاتھ فاروق ہوں گے۔ اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ تم بھی مدد کرو، اور میرے محبوب کی امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، نبی کے ہاتھ سے لے کر ان کو حوض کوثر کا ایک پیالہ پلاؤ۔ آقا کائنات نے کہا جس نے ایک آب خورا، ایک پانی کا پیالہ، ایک پانی کا کٹورا، ایک پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے پی لیا، فرمایا پانی کا ایک گلاس پیے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال تک۔ آقا کب تک نہیں لگے گی؟ فرمایا تب تک نہیں لگے گی جب تک جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، پیاس کا تو اہتمام ہو گیا، گرمی کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کہے گا ان کو لاؤ جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میری رضا کے لیے روزہ رکھا، ان کو لاؤ۔ اللہ کہاں لائیں؟ فرمایا ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دو۔ یوم لا ذل الا ذل، اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش والے کے عرش کا سایہ ہوگا، اور جو اس سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا، فرمایا 50,000 سال اس طرح گزر گئے جس طرح پلک جھپکنے کا وقت گزر جاتا ہے۔ لوگوں، یہ ساری کیفیات، یہ ساری نعمتیں کس کو حاصل ہوں گی؟ کون ہے جس کی یہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کون ہے جس کو روزوں کا یہ صلہ ملے گا؟ کون ہے جس کی راتوں کا قیام رب کی بارگاہ میں مفید ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ بات سمجھنے کی ہے، اور آج رمضان کا مبارک دن ہے، رمضان خود مبارک، پھر یہ دوسرا دھاکہ مغفرت کا دھاکہ، پھر یہ وقت، پھر یہ دن جمعے کا دن، اور یہ پھر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جمعے کا دن کائنات کے سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کے اندر خطبے سے لے کر نماز تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس پہ رب کی نظر کرم ہو جاتی ہے، اس کی کائنات بدل جاتی ہے۔ دن بھی مبارک، مہینہ بھی مبارک، اور گھڑی بھی مبارک۔ تو مسئلہ یاد رکھ لو، اور آج
اس لحاظ سے بھی برکت کا دن کہ کئی ایسے چہرے بھی دیکھنے میں آئے جو مسجد نے بھی سال کے بعد ہی دیکھے، پھر پتہ نہیں کب دیکھے۔ بس سن لو، کس کی عبادت، بہت سے عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے بہت، ویسے تو ویسے ہی کم ہیں لیکن رکھنے والوں میں بھی، قیام کرنے والے ویسے ہی کم ہیں لیکن کرنے والوں میں سے بھی کس کی عبادت قبول، کس کا روزہ اس کی نجات کا سبب بننے والا ہو، کس کا قیام اسے عرش الہی کے سائے میں کھڑا کرنے والا، کس کی پیاس اسے حوض کوثر سے پانی پلانے والی۔ سب روزے داروں کی، سب بھوک پیاس برداشت کرنے والوں کی، سب قیام کرنے والوں کی نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، صرف ان کی، صرف ان کی جن کے عقیدہ توحید میں کوئی خلل موجود۔ سن لو، سارے کام کرے، حج کرے، زکات دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور پھر بارگاہ ربانی میں تھوڑا سا شرک بھی کر لے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ قرآن، ہائے اللہ تیری قدرت میں قربان، کہا یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ صدقات، یہ خیرات، ان کی کیا حیثیت ہے نبوت کے مقابلے میں؟ رسالت، نبوت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور عرش والے نے نبوتوں کا نام لے کے کہا تھوڑا سا شرک کر لے تو نبوتیں بھی اکارت ہو جائیں، رسالتیں بھی ضائع ہو جائیں۔ اور اگر رب کی توحید میں تھوڑے سے خلل سے رسالت بھی کام نہیں آتی تو تیرا روزہ کہاں کام آئے گا، تیرا قیام کہاں کام آئے گا؟ سن لے، اگر چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری عبادت کی قیمت پڑے تو سن لے، جس کے لیے عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب سچائی میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے، سچائی مٹ جاتی ہے، جھوٹ نہیں مٹتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ اور سچ مل جائے تو جھوٹ مٹ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، پلیدی اور پاکیزگی مل جائے، پلیدی نہیں مٹتی، پاکیزگی مٹ جاتی ہے۔ ایک من دودھ کا مٹکا 10 قطرے پیشاب کے، کیا مٹا؟ پاکیزگی مٹ گئی۔ پاکیزگی، ایک من دودھ کی پاکیزگی مٹ گئی، 10 قطرے پیشاب کی پلیدی غالب آ گئی۔ ساری زندگی کے اعمال اللہ کے لیے مٹ گئے، شرک غالب آ گیا۔ قرآن نے کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ 18 نبیوں کا نام لے کے کہا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، ذلیسا کا، ذلکفل کا، ادریس کا، زکریا کا، یونس کا، ایوب کا، سب کا نام لے کے کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ 18 کے 18 جلیل القدر نبی، رتی بر شرک ہو جاتا نبوتیں بھی مٹ جاتی۔ یہ تو 18 تھے، ان 18 کے امام کا نام لیا، یہ 7واں پارہ اور یہ 24واں پارہ۔ قرآن ان کے امام کا نام لیا، کہا یتیم مکہ جس کو میں نے حوض کوثر کا والی بنایا ہے، تو بھی سن لے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ تو سید انبیاء ہے، تو سرور کونان ہے، تو رسول ثقلین ہے، لیکن اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کر لے تو تیری بھی ساری سیادت چھین لی جائے گی۔ اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکاتیں،
ان کی نبی سید الانبیاء کے مقابلے میں قدر و قیمت کیا؟ سن لو، روزہ اس کا ہے، بھوک پیاس اس کی ہے، راتوں کا قیام اس کا ہے، جو گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکانا گوارا۔ اور سن لو، آج آئے ہو تو سن لو، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کس کا نام ہے، یہ بھی بات ذہنوں میں بٹھا لو۔ اور اللہ کے فضل سے ممبر پہ کھڑا ہوں، تم آج بھی گواہ رہنا، قیامت کے دن بھی گواہ رہنا۔ جس آدمی نے روزے میں خلل ہو گیا، گناہ، نظر کی آوارگی، زبان کی لغزش، دل کے خیالات میں فتور، دماغ کے افکار میں خلل آ گیا، کوتاہیاں ہو گئی، شرک نہیں کیا، خدا کے فضل و کرم سے پل صراط پر رکنے نہیں پائے گا، سیدھا جنت میں جا کے سانس لے گا انشاءاللہ۔ روزے 30 نہیں رکھے، 360 رکھے، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، ذرا گردن غیر اللہ کی بارگاہ میں جھکا لی۔ قرآن کہتا ہے اس کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی موجود ہے۔ قرآن ابھی بتلاؤں گا قرآن۔ اور شرک کہتے کس کو، توحید کسے کہتے، یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں اور شرک اپنا کے گزارا نہیں۔ لیکن توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں سن لو۔ کہتے یا رسول اللہ تیری باپ دروازے پہ آیا، کہتے ہیں اس سے بڑا دروازہ تو کسی کا نہیں، کائنات میں اس سے بڑا دروازہ کیا پیر اور کیا فقیر، کیا درویش اور کیا صوفی، کیا ولی اور کیا قطب، ان سب کو اگر عزت ملی ہے تو نبی کے نام سے ملی ہے۔ لیکن نبی ولی کی بات نہیں کرتا، نبی کو جا کے کہہ دیا اللہ کے رسول میں تیرے در کا فقیر آیا ہوں، میری جھولی بھر دے، میری فریاد پوری، میری مدد کر دے۔ قرآن ہائے ہائے ہائے، قرآن کیا کہتا، کہا اور نبی سے بھی مانگا تو رب کی توحید کا ارتکاب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب تو نہیں دے سکتا، نبی دے گا، اور تیرا بیڑا پھر ڈوب گیا، کیونکہ تو نے شرک کا ارتکاب کیا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس نے کیا کہا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے صحابی، جب سوال کرو تو رب سے کرو، جب مدد مانگو تو رب سے مانگو۔ سوال کرنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے اور مدد مانگنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے۔ لوگوں نے شرک یہ سمجھا ہوا ہے جا کے کسی قبر پہ سجدہ کرو، یہ شرک، اس کا نام شرک نہیں ہے، یہ تو شرک اکبر ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا، رب کے سوا کسی کو دینے والا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو لینے والا سمجھنا، اس کا نام شرک ہے۔ اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں نے اپنی ذات پر یہ عہد کر رکھا ہے، ہر گناہگار کو معاف کر دوں گا، مشرک کے شرک کو کبھی معاف، یہ کبھی معاف نہیں، ہر گناہگار۔ ایک آدمی سادہ سا بندہ تھا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سارے ہو جائیں۔ کہا اگر چوری کسی نے کی ہو توبہ کر لی، فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے۔ کہا اگر کسی سے برائی کا ارتکاب ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ ہو؟ فرمایا بندے
اگر بندے کا عقیدہ توحید درست ہے، اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا میرے ساتھ شرک نہیں کیا، آسمان اور زمینوں جتنے گناہ لے کے آئے میں ایک نظر میں معاف کر دوں گا، ایک نظر میرے ساتھ شریک کر دوں گا۔ لیکن جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کو کبھی معافی مل سکتی؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لو، اللہ مثالوں سے ماورا، باپ ہر گناہ بیٹے کا معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا جرم کر لے باپ اس کو معاف، لیکن اگر یہ کہے کہ میرے باپ کے نطفے میں خلل ہے، یہ میرا باپ ہی نہیں ہے، تو پھر یا میری ولادت میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو پھر باپ کہے گا کہ اس بیٹے کو دیکھنے سے مر جانا بہتر ہے، اس باپ کو دیکھنے سے مر جانا، یا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اس باپ کے نطفے میں سے نہیں ہوں جس کا تو نام لیتی ہے، بلکہ میرے باپ کے ساتھ تم نے کسی اور کو بھی شریک کیا ہوا ہے۔ ماں جو محبت کا مرکز ہے، بیٹے کے ہر گناہ کو معاف کر دے گی، لیکن اپنی عصمت پر شراکت کی تہمت کو کبھی معاف کر سکتی؟ قرآن، اور قرآن نے یہ خود مثال دی، یہ قرآن نے مثال دی، قرآن نے 18واں پارہ کہا اگر تم اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کرتے تو خالق کائنات کے ساتھ شریک کیسے بنا لیتے ہو؟ کوئی حلال زادہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتا، اور کوئی حلال زادہ رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرا سکتا؟ اسی لیے رب نے کہا ہے 18ویں پارے میں کہ بدکار عورت کوئی مومن اس سے شادی کر سکتا، کیونکہ اس نے دوسرے کو شریک کیا ہے اپنی عزت میں۔ کون شادی کرے؟ اللہ کہا نہ مواحد کرے نہ مومن کرے، اس سے اگر شادی کرے گا تو کوئی زانی اور بدکار ہی کرے گا۔ یا قرآن الزانیۃ، قرآن سن لو، قرآن الزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، بدکار سے شادی نہ مواحد کرے گا نہ غیرت مند کرے گا۔ اللہ کون کرے گا؟ فرمایا جو رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے یا وہ کرے گا، یا جو عورتوں کے ساتھ شریک بننے والا ہے وہ کرے گا۔ جس کے خون میں خالص، جس کی رگوں میں خون ہے، وہ بدکار عورت سے شادی کر سکتا، اور نہ ہی رب کی توحید کا ماننے والا اس سے شادی۔ شرک اور بدکاری دونوں برابر۔ قرآن نے بتایا کہ اسی طرح جس طرح تم اپنے ماں باپ سے شرکت گوارا نہیں کرتے، کائنات کے خالق میں کیسے شرکت گوارا کرتے ہیں؟ شرک اس کا نام ہے کہ لمحے بھر کے لیے آدمی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا بھی، یہ تصور شرک ہے۔ کیا تصور ہو؟ تصور یہ ہو ایاک نعبد و ایاک، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد کر سکتا اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی، رب کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا؟ اور قرآن ہائے ہائے، آج ہم نے اللہ کی توفیق سے رات کو 20واں پارہ پڑھنا ہے، ذرا 20ویں پارے کا آغاز سنو، رب کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے رب کی توحید کو تب چھوڑا، پہلے قرآن، رب کے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن اللہ کیا کہتا ہے؟ 20ویں پارے کا آغاز ہے، رب کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اور کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے؟ کون؟ قرآن پوچھتا ہے، قرآن پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
زمین بنائی اور اس کو بنجر نہیں چھوڑا، پھر کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں باغات بنائے؟ کون ہے؟ کون؟ ہائے ہائے ہائے! قرآن پوچھتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی رب کے سوا بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ تم بیج اٹھاتے ہو، اس کو مٹی کے اندر چھپا دیتے ہو، مٹی میں ملا دیتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کون ہے من ينبت الارض، جو مٹے ہوئے بیج کو درخت کی صورت میں نمودار فرما دیتا ہے؟ کون ہے؟ کائنات پیاسی، کنویں ویران، دریا خشک، نہریں خالی، انزل لکم من السماء ماء، کون ہے جو برکھا برسا کے ساری کائنات کو زندگی بخش دیتا ہے؟ کون ہے؟ قرآن پھر کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کو ایک جگہ ٹھہرایا کہ اپنی جگہ سے کھسکتی لمحے بھر کا زلزلہ آتا ہے گھروں کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہو؟ کون ہے جس نے زمین میں کیل ڈال رکھے وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کے سینے کو چیر کے اس میں دریا بہا رکھے؟ قرآن وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے کہ سمندروں کے ایک پانی کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی، ایک طرف کا پانی کھارا ایک طرف کا پانی میٹھا؟ کون ہے؟ ہائے اللہ! ساری باتیں سمجھا کے رب پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے کام تو رب کرے، اور جب تم کو مصیبت پہنچ جائے پھر کسی اور کے پاس جب امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ کون ہے جو بے قراروں کو قرار بخشتا ہے؟ وہ کون ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آج ہی کے دن تھے 18واں روزہ، میدان بدر، گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریزدار عرب تباہ ہوا، اس قدر تباہ ہوا، اس قدر تباہ ہوا کہ حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے، بدر کی بستی کا ایک بچہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا، ماں کی آنکھ بچا کے، فرمایا اتنی گرمی تھی کہ ابھی ریت پر اس کے پاؤں نہیں پڑے کہ پاؤں میں آبلے ہو گئے، چھالے پڑ گئے، اتنی تیز دھوپ، اتنی سخت تپش۔ مومنوں نے بھی روزہ رکھا ہوا، مومنوں کے سردار نے بھی روزہ رکھا ہوا، سامنے دشمن کھڑا ہے، نبی کے ساتھ 313 چھوٹے چھوٹے بچے، کمزور بوڑھے، بخار سے مارے ہوئے جوان۔ مدینہ طیبہ میں نبی پاک کی آمد سے پہلے بخار کی وبا تھی، ہر سال وبا ہوتی، زرد بخار ہوتا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے۔ نبی نے جب یثرب کو اپنا مسکن بنایا تو عرش الہی کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی، کہا اللہ تیرا آخری نبی اس بستی میں آیا ہے، اس بستی کو وباؤں سے پاک کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر بستی میں وبا آئے گی، مدینے میں قیامت تک وبا نہیں آئے گی۔ تو وباؤں کے مارے ہوئے لوگ، ہجرتوں کے ستائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، اور اتنی بے سر و سامانی کا عالم کہ آپ حیران رہ جائیں۔ 313 کے پاس صرف 3 سواریاں، 313 مجاہدوں کے پاس سواریاں کتنی؟ صرف 3۔ غربت کا عالم، فقیری کا عالم، سامنے دشمن کھڑا، 1000 کا لشکر جرار، سرخ و سفید چہرے، لڑنے کے لیے پوری طرح آمادہ، 100 گھوڑوں کا سوار دستہ، لا لشکر الگ،
نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو دیکھے کبھی دشمن کو دیکھے، اور پھر کیا کہا؟ امن یجیب المضطر، نیچے تپتی ہوئی زمین، اوپر آگ برساتا ہوا آسمان، نبی اپنے خیمے سے باہر نکلے، نبی کا یار غار نبی کے ساتھ سائے کی طرح چمٹنے والا، لمحے بھر کے لیے نبی سے جدا نہ ہونے والا صدیق بھی پیچھے نکلا۔ آقا کہاں جاتے ہو؟ آقا نے نگاہیں اٹھائیں، صدیق نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، حضرت ابو بکر سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھ کے کہنے لگے میرے آقا کیوں روتے ہو؟ فرمایا ابو بکر آج محمد جتنا بے چین ہے زندگی میں کبھی اتنا بے چین نہیں ہوا۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو بکر میری کل کائنات یہی 313 تھے، میں ان کو لے کے آ گیا ہوں، پوری کائنات میں محمد کے ماننے والوں میں ان کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ میری کل پونجی ہے، اور اس کے مقابل کفر اپنی پوری قوت لے کے آیا، میں بے سر و سامانی کے ساتھ آیا ہوں، کبھی ان کی قوت کو دیکھتا ہوں کبھی اپنے ساتھیوں کی کمزوری کو دیکھتا ہوں۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، اور توحید کا درس سیکھ لو، کن کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہو؟ آقا کائنات نے کہا ابو بکر پھر رب کے دروازے پہ دستک ہوگی، اپنے ماتھے کو ننگی زمین پہ رکھا، تپتی ہوئی ریت پہ رکھا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے کبھی نبی کو اس طرح بل بلا کے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح میدان بدر میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کی سسکیاں، نبی کی آہیں، نبی کی کراہیں، نبی کے رونے کی آواز سے میدان گونج اٹھا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے زمین پہ نظر ڈالی، ساری ریت نبی کے آنسوؤں سے تربتر ہو گئی، بھیگ گئی۔ جلدی سے آگے بڑھے، حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، کہا آقا سر کو اٹھا لیجیے، جس کو آپ نے پکارا ہے وہ آپ کی پکار کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ نبی نے چہرہ اٹھایا، حدیث کے الفاظ ہیں آنسوؤں سے ریت بھیگی ہوئی، اور بھیگی ہوئی ریت کونین کے شہنشاہ کے چہرے پہ ملی ہوئی، چہرہ ریت سے آلودہ۔ نبی نے سر کو اٹھایا، ناگا نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی، صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صدیق ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، اور اس ابو بکر جاؤ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ محمد کی پکار کو رب نے سن لیا ہے، اور محمد کی مدد کے لیے اللہ نے جبریل کی قیادت میں فرشتوں کا لشکر بھیج دیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے؟ توحید کا معنی سمجھو، یہ نہیں کہ اوروں سے، کبھی اس کے گھر سے کبھی اس کے گھر سے، کبھی اس کے در سے کبھی اس کے در سے۔ اور مومن وہ ہے جو رب کے دوارے کو کبھی چھوڑنا گوارا، بڑوں بڑوں پر مصیبتیں آئی، قدموں میں ڈگمگا ہٹائی، لوگوں نے بہکانا چاہا، کہا یہاں سے کیا ملے گا، چلو کسی اور خانقاہ پہ چلے چلے۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب کے دوارے پہ مر جانا گوارا، کسی غیر کے دروازے سے خیر لینی گوارا۔ توحید کرا، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اور جھولی پھیلاؤ تو اس کے آگے، ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے آگے، گردن جھکاؤ تو اس کے آگے، اور کسی کو اپنا مالک سمجھو تو عرش والے کو، رازق سمجھو تو عرش والے کو، خالق سمجھو تو عرش والے کو، نفع و نقصان دینے والا سمجھو تو عرش والے کو، عزتوں پہ سرفراز کرنے والا سمجھو تو عرش والے کو، ذلتوں سے بچانے والا سمجھو تو عرش والے کو،
کہ عرش والے کے سوا ساری دنیا مل کے کچھ کر سکتی توحید اس کا نام. اور توحید کس کا نام ہے؟ توحید کس کا نام؟ اقبال نے کہا ہے کہ خدا خود کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید اس کا نام ہے کہ اللہ خود کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا. اس کے لیے قربانی نہیں. لوگوں کا مزاج ہوتے ہیں وہابی ہے، کسی کو نہیں مانتا. کہہ دو اگر خدا منوانا ہے تو عرش والے کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار. کیا منوانا چاہتے ہو؟ بندوں کو کہتے ہو خدا بنا لے. یہ کوئی مومن کر سکتا؟ مومن نہیں کر سکتا. کسی اور سے سوال کرو. یاد رکھو اگر چاہو کہ تمہاری عبادتیں رنگ لائے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. دو چیزیں. ایک کا بیان آج ہوا، ایک کا بیان اگلے خطبے میں ہوگا انشاءاللہ. اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ رب کی توحید میں خلل آنے، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام فویل للمصلین. نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن 30واں پارہ فویل للمصلین 30واں پارہ. اب جی ہے کہ نہیں 30ویں پارے میں؟ فویل للمصلین. نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتے نماز بھی پڑھے اور جہنم بھی. فرمایا میرے سامنے بھی جھکتے اور میرے غیر کے سامنے بھی جھکتے. ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ. قرآن 8واں پارہ وجعلوا للہ مما اشترى من الحرث والانعام نصیبا. وہ لوگ جو زکات نکالتے ہیں مویشیوں کی، پیسے کی، اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا سا کسی اور کے لیے. یہ سارا 30 دن اللہ کے لیے اور 11ویں کا دن غیر اللہ کے لیے. ایک دن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے. قرآن ما کان للہ فلا یصل الیہ وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. سن لو، غیر اللہ کے نام کا دیا ہوا وہ بھی رب کو نہیں پہنچتا، اللہ کے نام کا دیا ہوا وہ بھی رب کو نہیں پہنچتا. قرآن. زکات بھی گئی. پھر کیا کہا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. اور کعبے کی طواف بھی کرو، کعبے کی چوکھٹ کو بھی چومو، کعبے کو آباد بھی کرو، حاجیوں کی خدمت بھی کرو، انجمنیں بھی بنا لو خدمت حجاج، سب کرو. لیکن کسی اور کے ساتھ رب کو شریک بھی ٹھہراؤ. فرمایا ماواہم جہنم. حج بھی جہنم سے بچا سکتا؟ حج بھی نہیں، کعبے کی تعمیر بھی نہیں، مسجدوں کا بنانا بھی. جب کعبے کا بنانا فائدہ مند نہیں تو مسجد کا بنانا کیا فائدہ مند؟ مسجدیں تو کعبے کی بیٹیاں ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن کہ کعبے کا بنانا بھی کوئی فائدہ مند ہے. فائدہ مند کیا ہے؟ فائدہ مند اس غریب کا ایمان ہے جس نے اپنے آپ کو مکے کے گلیوں کے اندر پتھروں کے اوپر گھسٹوانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ احد کا نعرہ چھوڑنا گوارا اس کا ایمان. ایک طرف کعبے کو بنانے والے، ایک طرف حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ایک طرف حاجیوں کو ستو پلانے والے، ایک طرف بیواؤں کو کپڑے بنا کے دینے والے، ایک طرف یتیموں کی پرورش کرنے والے. ابو جہل کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ کون ہے جس نے نام نہیں؟ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ہر سال 2000 بیواؤں کو کپڑے بنا کے دیتا تھا. کتنوں کو؟ 2000 کو. اور ہزاروں کی تعداد میں حاجیوں کو ستو پلانا اس کے ذمہ تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟
کہا اور لوگ تو جہنم میں ہوں گے، یہ جہنم کی تہ میں ہوگا. اور جہنم کی تہ اللہ کے نبی کتنی گہری ہے؟ فرمایا 70 سال کا سفر کرتا رہے تو جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. ایک طرف ابو جہل ہے، حاجیوں کو پانی پلانے والا، ستو پلانے والا، بیواؤں کو کپڑے پہنانے والا، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا، ہر سال حج کرنے والا، ہر سال حج کرنے والا، حج کروانے والا. اور ایک طرف سمجھتا ہے مکے کے گھروں میں برتن مانجنے والی، مکے کے گھروں میں برتن مانجنے والی. اللہ تیری قدرت پہ قربان، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تیری راہ میں خیرات کرے. یہ کروڑ پتی، یہ لاکھوں کو پہنانے والا کھلانے والا. قرآن نبی کا فرمان، فرمایا ابو جہل دوزخ کی تہ میں، اور سمیہ ابھی زندہ ہے. سمیہ ابھی زندہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سمیہ کو اس کے بیٹے اور اس کے خامن کے سامنے ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مکہ کے صحرا میں پھینکا گیا ہے، اور اوپر سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے؟ رب کو بھی مانو، ہمارے کو بھی مانو. اور وہ کیا کہتی ہے؟ قل هو اللہ احد. ماننا عرش والے کو ہے، عرش والے کے ساتھ کسی دوسرے کو ماننا جا سکتا؟ آئے محمد الرسول اللہ، ایک طرف کعبے کے خدمت گزار اور ایک طرف غریب عورت. اس کو کہا جہنم تیری منتظر، اور اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے کہا صبرا علی یاسر موعدکم الجنہ. سمیہ گھبرانے لانا، ناطق وحی اپنی آنکھوں سے جنت میں تیرے محلات کو دیکھ رہا ہے. خود محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، جس کی کہی ہوئی اس کی کہی ہوئی نہیں، خدا کی کہی ہوئی. وہ کہہ رہا ہے سمیہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جبریل تیرے لیے جنت کی بشارت لے کے آ رہا ہے. صبر علی یاسر موعدکم الجنہ. لوگوں، نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، روزوں کی کوئی حیثیت نہیں، راتوں کے قیام کی کوئی اہمیت نہیں، حج کی کوئی قدر و قیمت نہیں، صدقات و خیرات کی کوئی اہمیت نہیں، جب تک کہ عقیدہ توحید درست نہیں ہے. اور اگر توحید کا عقیدہ درست ہے پھر ساتھ کسی اور کو محمد کے سوا امام نہیں مانا ہے صلی اللہ. یہ دوسری بات. پھر عبادت کی ہے. پھر نبی نے کیا کہا؟ فرمایا روزہ رکھے ہوئے مر گیا، قبر میں رکھا گیا، حساب کتاب والے فرشتے آئے، عرش والے نے کہا پلٹ آؤ، جانتے نہیں ہو اس کا نام میں نے شہیدوں کی صف میں لکھا ہوا ہے. شہیدوں کی صف. اس طرح روزہ رکھو، پھر قرآن رات کو سنو. گناہ ہو گئے ہیں چھوٹے موٹے، ان گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے لگا، قرآن آگے کھڑا ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس طرح بندے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح چیل کے آگے مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. عذاب آتا ہے، قرآن آگے کہتا ہے ہٹ جاؤ، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے، اور میرے اتارنے والے کا وعدہ ہے جس کو میرے قرآن نے پناہ دی دنیا کا کوئی شخص وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا. اللہ ہم کو اپنی توحید پہ غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توحید ایاک نعبد و ایاک، عبادت بھی صرف تیری، مدد بھی صرف تجھ سے، نہ مدد تیرے علاوہ کسی اور سے، نہ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی. اس کا نام توحید ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 7230